ماں کے علاج کے لیے 60 سالہ بوڑھے سے شادی کر لی، مگر پہلی ہی رات ہوش اڑ گئے جب اس نے میرے دونوں کاٹ کر۔ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ جب جوان لڑکی کسی بوڑھے مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ مرد اسے بہت زیادہ خوش رکھتا ہے۔ میں معصوم تھی، سمجھتی تھی کہ شاید وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اس کے لیے جوڑے اور زیور لے کر آتا ہے، اس لیے وہ لڑکی خوش رہتی ہے۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری ماں کی بات کا مطلب کیا تھا۔ لیکن اب جب وہ شخص میرے سامنے بیٹھا تھا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید آج مجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ ایک بوڑھا مرد کس طرح ایک عورت کو جوان رکھتا ہے، اور اپنے سے کم عمر عورت کو کیسے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا ہے۔ کیونکہ امی تو کہتی تھیں انہوں نے دادا کی مثال دیکھی تھی جو بالکل بوڑھے اور بستر پر پڑے تھے، لیکن بیوی کے مر جانے کے بعد انہوں نے ایک جوان لڑکی سے شادی کر لی، اور 1 مہینے کے اندر ہی وہ ایسے صحت یاب ہوئے کہ جیسے کوئی جوان لڑکا ہوتا ہے۔ سارے گھر کے کام کرنے لگے اور کھیتوں میں جا کر بھی کام کرتے تھے۔ میری زندگی میں بہت بڑا دکھ گزرا تھا، لیکن ابھی میں اس حالت سے خوش تھی کہ میری اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات ہونے لگی ہے۔ وہ شخص دیکھنے میں بالکل ہی میرے باپ کیا بلکہ دادا کی عمر کا لگتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے آ کر بیٹھا، اس نے ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے میرے دونوں میرا نام سمینہ ہے۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، میرا باپ اس دنیا میں نہیں تھا، میں صرف میٹرک تک ہی پڑھ پائی تھی، وہ بھی اپنے باپ کی زندگی میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پڑھنے تک کے پیسے نہیں تھے، اور اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر کسی سرکاری اسکول میں بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے گھر پر رہتی تھی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کبھی کسی کے گھر کوئی کام کر لیتی تھی اور بس اسی طرح گھر کو چلا رہی تھی۔ کیونکہ ہم 2 لوگ ہی تھے، لیکن میری ماں کی بیماری کی کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اپنی ماں کی دوسری شادی کروا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس کی شادی بھی کم عمری میں ہوئی تھی اور میری عمر بھی صرف 16 سال تھی۔ یعنی میری ماں تو ابھی 35 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے تھوڑی سی بڑی لگتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ عورت کی شادی کروا دو تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہی ہے تاکہ اس کی شادی کروا دی جائے، ورنہ ایسی بھی کون سی بیماری جس میں انسان کی طبیعت اچانک سے اتنی خراب ہو جائے جبکہ آگے پیچھے وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، یہ دنیا بڑی بری ہے، یہاں پر بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں جو بہت گندے دماغ کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کے دماغ میں کوئی اچھی بات نہیں آ سکتی۔ لوگوں کی باتوں کے بارے میں نہ سوچا کریں، بڑی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، یہ ہر مرض کا علاج شادی کو ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ اس کے گلے میں کوئی چیز اٹک گئی ہے اور اس کی سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے دورے پڑتے تھے، سب اس کے لیے بڑے پریشان تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ وہ نفسیاتی بیماری ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جان بوجھ کے کرتا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے ہی اس کی شادی کروائی گئی وہ ہفتے 2 ہفتے میں ہی ٹھیک ہو گیا۔ پر اس کی بیوی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور ہمیشہ عجیب طریقے سے چلتی تھی، جیسے اس کی ٹانگوں میں بہت زیادہ درد ہے۔ ایک دن میں اس کے گھر چلی گئی اور میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی، تو اس کی ساس نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو رہا ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو بڑی خوش قسمت لڑکی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو میری ماں نے کہا کہ ابھی تیری عمر نہیں ان ساری باتوں کی، تو چپ رہا کر، ایسے معاملات میں نہ بولا کر۔ شادی شدہ لوگوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ان سے الٹے سیدھے سوال جواب نہیں کرتے۔ جب میری شادی ہو جائے تو مجھے سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ شادی کے بارے میں لوگوں کے اس قسم کے خیالات کیوں تھے۔ کچھ لوگ شادی کو بہت اچھی چیز کہتے تھے اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ شادی ایک عذاب ہے اور عورت بہت بڑا ظلم ہے۔ خیر مجھے تو شادی نہیں کرنی تھی، میری فکر کا مرکز صرف میری ماں تھی، جس کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے بچوں کو پڑھانے کی عوض پیسے ملے تو میں اپنی ماں کو ہسپتال لے گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی ماں کو بہت جان لیوا بیماری ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، دوائی شروع کروانی پڑے گی جو کہ بہت زیادہ مہنگی ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا۔ انہوں نے مجھے دوائیاں لکھ کے دے دی۔ گاؤں کا میڈیکل سٹور والا میرے بابا کا جاننے والا تھا، اس نے مجھے قرضے پر 1 ہفتے کی دوائی دے دی اور کہا کہ آہستہ آہستہ پیسے دیتی رہنا، نہیں تو اگلے ہفتے کی دوائی نہیں دوں گا۔ میں نے جب وہ دوائی اپنی ماں کو شروع کروائی تو میری ماں تو واقعی فرق پڑ گیا، وہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی۔
اس کا مطلب کہ شہر کے ڈاکٹر نے ٹھیک بتایا تھا۔ ان کو ایک بیماری تھی جس کا علاج شروع کر دیا تھا، لیکن یہ دوائیاں بہت زیادہ مہنگی تھیں۔ پہلے ہی اپنے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سب دے دیے اور قرضہ بھی اٹھا لیا، پھر جا کر صرف 1 ہفتے کی دوائی آئی تھی۔ اب میں نے امی سے جھوٹ بولا تھا کہ دوائی اتنی مہنگی نہیں ہے۔ امی کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم نے تو میرا علاج کروا دیا، نہیں تو میں بستر پر پڑے ہوئے مر جاتی، کیونکہ یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیماری کون سی ہے اور وہ علاج ہی نہیں کرواتے۔ اب میں امی کو کیا بتاتی کہ ان کی دوائی لینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے اور 1 ہفتہ ختم ہونے والا تھا۔ میں میڈیکل اسٹور والے کے پاس چلی گئی اور میں نے وہاں جا کر اسے کہا کہ مہربانی کر کے 1 ہفتے کی دوائی اور دے دے۔ اس نے کہا کہ تم نے ابھی پچھلے ہفتے کی دوائی کے پیسے نہیں دیے ہیں اور ہفتے کی دوائی تمہیں اور دے دوں؟ تم نے پچھلے بھی پیسے نہیں دیے، کہاں سے دو گے تم پیسے؟ میں نے اس کی منت سماجت کرنا شروع کر دی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو میرے دادا کی عمر کا لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ کیوں رو رہی ہو لڑکی؟ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے میرا، میں کیا کروں؟ آج کل اس ملک میں دوائیاں بھی اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، میری ماں مر جائے گی۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو اور میرے لیے میری ماں کی دوائیاں جو پچھلے پیسے رہتے تھے وہ بھی دے دیے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے تمہاری مدد کی ہے، تم کو مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ پر میں آپ کے پیسے کیسے واپس کروں گی؟ اس نے کہا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو تمہیں پیسے واپس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خیر، ابھی تم گھر چلی جاؤ اور مجھے اپنے گھر کا پتہ ضرور بتا دینا۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں نے امی کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ شخص بہت اچھا، اس نے میری مدد کی ہے، لیکن میری ماں بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے میری ماں نے ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ تیرا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا، اس نے تیری مدد بلا وجہ نہیں کی تھی، یہ کوئی بہت امیر آدمی ہے، اس کی بازار میں دکانیں ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن میں تیرا رشتہ اس سے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ عمر میں تجھ سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور ساری رات سوچتی رہی، لیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس انسان سے شادی کروں گی، کیونکہ دولت کے بغیر اس دنیا میں رہنا آسان نہیں ہے۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے لیے یہ دنیا ہی جہنم ہے، تو پھر آگے بھی ان کو جہنم ہی مل جائے گا۔ ان کی زندگی دونوں جہانوں کے لیے خراب ہے، لیکن اگر دولت ہو ایک جہان کی زندگی تو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا نہ کر، لیکن پھر میں نے اپنی ماں کو سچائی بتا دی۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسا ہی کرنا پڑے گا، میں مجبور ہوں، اور یہ بوڑھا انسان کب تک زندہ رہے گا؟ ایک دن مر جائے گا، اس کی جائیداد ہماری ہو جائے گی۔ میری ماں کی آنکھوں میں بھی مجبوری کے آنسو آ چکے تھے، وہ خاموش ہو گئی اور میں نے اس شخص سے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی، تم بہت خوبصورت ہو۔ اس نے شادی کے تمام لوازمات پورے کیے، لیکن شادی بالکل بھی دھوم دھام سے نہ ہوئی، بس ایک نکاح کی رسم تھی جو ہمارے گھر میں بیٹھ کر ہی ہوئی۔ اس کے بعد وہ مجھے رخصت کروا کے اپنے گھر لے گیا۔ میری ماں بیمار تھی اور اکیلی تو نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اس نے میری ماں کے لیے ایک عورت کا انتظام کر دیا تھا جو میری ماں کا خیال رکھے گی اور گھر کے کام بھی کرے، ان کے لیے کھانا بھی بنائے گی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اس نے اسے کافی ساری تنخواہ پر رکھا تھا اور کہا تھا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اگر تم نے کوئی غلط کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ میری امی کہتی تھی بوڑھا انسان جوان لڑکی کی بہت زیادہ خوش رکھتا ہے اور اس کی بہت قدر کرتا ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن جب ان کی شادی ان کی پسند کے مرد سے ہو جاتی ہے تو مرد ان کی قدر نہیں کرتا، لیکن کوئی بدصورت عورت بھی جب کسی دوسرے شخص کی بیوی بن جاتی ہے تو وہ اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ ایسا تو میں نے پہلے دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا، اس لیے میں بھی دل ہی دل میں خوش ضرور تھی کہ آج میری زندگی بدل جائے گی۔ وہ میرے کمرے میں آیا تو کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے گھر میں بھی کوئی مہمان نہیں تھا، لگتا تھا اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا نکاح میں۔ جو گواہ موجود تھے وہ بھی اس کے دوست تھے جو میرے گھر سے ہی اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے کہا کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، اور مجھے میرا منہ دکھائی کا تحفہ دیا جو کہ ایک سونے کا سیٹ تھا۔
اور اتنا بھاری کہ میں تو حیران ہی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ اتنا مہنگا تحفہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا کہ یہ تو تمہارے لیے ہے اور آج سے تم میرے لیے سب سے قیمتی ہو، تو پھر میں تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں لا کر دوں گا۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے کہا کہ میری ماں کا بھی خیال رکھیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تمہاری ماں کا بھی خیال رکھوں گا، تمہاری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے میں نے 2 عورتوں سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ عورتیں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ میری زندگی میں نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا ان کو بھی کوئی بیماری تھی؟ تو اس بات پر وہ ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے لوگ صرف بیماری سے ہی مرتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کبھی کبھی لوگوں کو ان کے کیے کی سزا بھی ملتی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم سمجھداری سے رہو۔ میں نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گی، ویسے بھی مجھے معاشرے نے اتنی سمجھداری تو سکھا ہی دی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور ایک بہت ہی جوان اور خوبصورت لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میں تھوڑا حیران ہوئی کہ یہ میرے کمرے میں کیوں آیا، تو اس نے آتے ہی مجھے بڑی عزت سے سلام کیا اور کہا کہ بھابھی، میں آپ کا چھوٹا دیور ہوں، آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میں بھی عزت سے پیش آنے لگی۔ میں نے کہا کہ یہ تو اس گھر کا فرد ہے، میرے شوہر کا بھائی ہے، تو مجھے اس کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ اگر میں کوئی بدتمیزی کروں گی، ٹھیک سے پیش نہیں آؤں گی، تو وہ یہی کہے گا کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ اس طرح سے بات کیوں کی۔ وہ بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ آپ میری اکلوتی بھابھی ہیں۔ وہ میرے لیے انگوٹھی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا کہ بہت شکریہ۔ اس نے کہا میں خود پہناؤں گا۔ میں نے تھوڑا سا حیران ہو کر اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ فکر نہیں کرے، بس انگوٹھی پہنا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سا احساس تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کے ہاتھ بھی بہت نرم و نازک ہیں، آپ کو میرا تعریف کرنا برا تو نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی جلدی انگوٹھی پہنا کر میرا ہاتھ چھوڑ دے، لیکن وہ میرا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر باتیں کر رہا تھا، پر انگوٹھی نہیں پہنا رہا تھا۔ اتنے میں نے سامنے دیکھا کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے جذبات تھے۔ میں ڈر گئی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میرا شوہر وہاں پر آ گیا۔ وہ مجھے بنا انگوٹھی پہنائے ہی وہاں سے چلا گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ ہے تمہاری سمجھداری، ایک غیر مرد تمہارے کمرے میں آیا اور تم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے کہا کہ وہ غیر مرد نہیں تھا، وہ تو آپ کا بھائی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ میرا بھائی نہیں تھا، تمہارا امتحان تھا، تم فیل ہو گئی اور اب تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ جو ہاتھ تم نے اس کی طرف بڑھا دیے تھے، میں وہ ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ وہ میری طرف بڑھا اور میں حیران رہ گئی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ شخص تو پاگل تھا، شاید ان 2 عورتوں کو بھی اس نے جان سے مارا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کوئی نارمل انسان نہیں تھا۔ میں نے آواز دینا شروع کر دی، لیکن شاید اس کے علاوہ یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ آج میں مر جاؤں گی یا میرے ساتھ اس دنیا کا کوئی بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، لیکن اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ خود ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا۔ خیر میری زندگی بچ گئی اور میں نے اس کے پاس واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے حق مہر میں کچھ پیسے لکھوائے تھے جو اسے مجھے دینے پڑے۔ پولیس نے جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ اس نے اپنی دوسری بیوی کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ اس کی پہلی بیوی زندہ تھی جو اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ جب وہ اس کے نکاح میں تھی تو اس نے کسی اور شخص کے ساتھ چکر چلایا تھا، اسی لیے شاید اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوتا۔ میاں بیوی کا رشتہ تو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا رشتہ ہوتا ہے۔ میری ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی۔ جو پیسے میرے حصے میں آئے، میں نے ان سے اپنے گھر کے ایک کمرے میں چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لی، اور اسی دکان سے ہمارا گھر بھی چلتا ہے اور میری ماں کا علاج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بچا لیا۔ ابھی بھی سوچتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں کہ اگر وہاں سے نکل نہیں پاتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا۔